السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو پہ ہم بات کریں گے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ہمارے بچے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر مستقل ناراض رہتے ہیں، اور یہ ناراضگی زندگی بھر چلتی ہے، یا کم سے کم ان کی موت تک تو ضرور چلتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ناسمجھی کی بات ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے دوران ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا جی 7 سال ہو گئے میں نے اپنے والد صاحب سے بات نہیں کی۔ میں نے پوچھا اچھا ایسا کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے ایسا کیا تو کہا کہ مجھے دوست کے پاس جانا تھا، موٹر سائیکل چاہیے تھی، میں ابو کے پاس گیا، بولا ابو مجھے چابی دیجیے، مجھے جانا ہے دوست سے ملنے کے لیے۔ تو ابو نے بولا فالتو تم گھومتے رہتے ہو، باہر آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، گھر بیٹھ جاؤ۔ تو بس میری عزت نفس کو چوٹ لگی، میں نے ٹھان لی اس دن کہ ایک نہ ایک دن اس گھر سے باہر نکلوں گا، جس دن اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ اور سر جی جیسے ہی مجھے جاب ملی پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور میں نے اپنے ابا سے 7 سال تک بات نہیں کی۔ تو میں نے اس سے پوچھا اچھا ایسا ایک دفعہ ہوا تھا یا بار بار ہوتا تھا؟ اس نے کہا نہیں جی ایک ہی دفعہ زندگی میں، اس کے بعد تو میں نے کسی کو الاؤ ہی نہیں کیا کہ میری کوئی اتنی بے عزتی کرے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ابا بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تو اس کی کوئی 31 سال کوئی اس کی عمر ہو گئی تھی اس وقت جب مجھ سے بات کر رہا تھا، جو 7 سال سے تو بات چیت ہی نہیں کر رہے تھے بھائی صاحب اپنے والد محترم سے۔ تو میں نے بولا 10,000 دن بنتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، ان 10,000 دنوں کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ابو نے آپ کے لیے کچھ کیا ہوگا؟ آپ چلیں شروع سے کرتے ہیں، آپ پیدا ہوئے تو آپ کو ہاسپٹل سے لے کے گھر پہ تو آئے ہوں گے نا اٹھا کے، آپ خود تو چلتے ہوئے آئے نہیں ہوں گے، چلنا تو آپ نے کافی لیٹ شروع کیا ہوگا نا، واکر پہ 6 مہینے میں، 2 سال لگے ہوں گے چلنے پھرنے میں آپ کو، پیمپر بھی چینج کیے ہوں گے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے ان کے کپڑے خراب کر دیے ہوں گے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ بیمار ہوں گے تو رات بھر آپ کے لیے جاگتے رہے ہوں گے، کتنی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز دلانے کے لیے انہوں نے اپنی کوئی چیز نہیں لی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں ماں باپ کے پاس، اولادوں کے پاس ہمیشہ ماں باپ سے اچھا فون ہوتا ہے۔ باپ بیچارہ آئی فون 9 چلا رہا ہے ابھی تک، بیٹے کے پاس آئی فون 13 14 آ گیا ہے۔ اسی طرح بیگمات کے پاس بھی آتا رہتا ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوا ہوگا نا کہ انہوں نے اپنی کسی خواہش کو مارا ہوگا آپ کے لیے، آپ کی چاہت کو اپنی چاہت کے اوپر مقدم رکھا ہوگا، آپ کی کوئی بات ان کو پسند نہیں آئی ہوگی اور وہ پی گئے ہوں گے، انہیں کچھ نہیں بولا ہوگا۔ تو 10,000 دنوں کے احسان کا بدلہ آپ نے یہ دیا کہ ان کی ایک بات، ہو سکتا ہے ان کا موڈ خراب ہو سکتا ہے کوئی اور پریشانی ہو سکتا ہے وہ جینینلی آپ کو سرزنش کرنا چاہ رہے ہوں کہ آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، آپ 7 سال سے ان سے خفا ہیں اور خفا چلے آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی غیرت کھائیے، تھوڑی سی شرم کیجئے، اتنی اچھی زیادہ احسان فراموشی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اچھا میں سمجھا یہ کوئی ایک واقعہ ہوا ہوگا، لیکن اس کو میں سنتا چلا گیا۔ ہم میں سے ہر بچہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہے، اور آپ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو گھما پھرا کے کوئی 10 سال پرانی، 5 سال پرانی، 20 سال پرانی بات بتاتا ہے کہ وہ ہوا تھا نا بچپن میں، مجھے ایک دفعہ ابو نے ایسا مارا تھا سر جی، مجھے آج تک یاد ہے۔ بھول جاؤ یار، چھوڑ دو، اس کے اوپر کرم کرو، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ شاعر کہتا ہے کہ تجھ سے تو شکوہ نہیں لیکن خدائے کائنات، تیرے بندے کو دیے دکھ تیری دنیا نے بہت۔ ماں کی محبت نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتی ہے، بیکاز اس کی گود میں ہوتا ہے۔ باپ کی محبت جب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک آپ باپ نہیں بنتے۔ مسئلہ یہ ہماری میموری کا ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہم جھولے میں تھے تو کیا کر رہے تھے، 2 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے، 4 سال میں کیا کرتے تھے، 10 سال میں کیا کرتے تھے، 20 سال میں کیا کرتے تھے۔ پہلے تو فوٹوگرافس نہیں ہوتے تھے، آج کل تو شکر ہے پھر بھی وہ ڈیجیٹل دور ہے تو کچھ فوٹوگراف وغیرہ نظر آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ میموریز باقی رہتی ہیں، پہلے کے لوگ تو وہ بھی سب بھول چکے ہیں۔ جب تک آپ کو اپنے باپ کی محبت کا احساس ہوتا ہے آپ خود 40-45 کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایوریج عمر ہی 60-64 سال ہے، آج کل تو بہت لوگ لیٹ شادیاں کر رہے ہیں، تو آپ کی شادی سے پہلے یا آپ کے باپ بننے سے پہلے آپ کے باپ واپس چلے گئے ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اس طرح ماں باپ کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی چیز دنیا کی آپ سے چھن جائے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی متبادل الٹرنیٹیو مل جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، کچھ مل جاتا ہے۔ بیگم کا انتقال ہو جائے نا تو اس کی بھی قبر کی مٹی گیلی نہیں ہوتی کہ آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب باقی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس کے ساتھ گزارنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت سے پہلے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔
محبوبہ چھوڑ جائے تو بندہ کسی اور سے محبت کر لیتا ہے، اور کچھ نہیں کرے گا تو نماز پہ جا کے بیٹھ جائے گا، کسی کا تو ہوگا۔ ماں باپ چلے جائے نا تو پوری زندگی کلک رہتا ہے کہ کاش ایک دن کے لیے واپس آ جائیں، میں ایک دن ان کی خدمت کر سکوں۔ یہ ماں باپ کی عمریں بہت مختصر ہوتی ہیں، بیکاز جب تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ ماں باپ ہیں اور ماں باپ کہتے کس سے ہیں، تب تک وہ گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کی عمریں ہمیشہ بہت مختصر ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کا بہت بڑا غرق ہے، اور ہماری اولادیں بہت بری طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری باتیں ان کی مان لیں اور خلاف شرع بھی ان کی بات مان لیں، لیکن ان کا خیال رکھیں، اور کچھ نہیں کریں نا، ان سے بات کر لیجئے، انہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے۔ آج جائیے اپنی والدہ کے پاس، وہ جا کے بیٹھ جائے ان کے پاؤں میں، اور انہیں کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ ہوں میں، اب بتائیے آپ سے کیا کہنا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ کوئی نہ کوئی بات کریں گی، کوئی رشتہ دار کی بات کریں گی، کوئی اور بات کریں گی۔ باپ سے گلے مل لیجئے، بولنا کچھ نہیں ہے، صرف گلے ملیں۔ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو اپنے باپ سے روز گلے ملتے ہیں؟ چلیں روز چھوڑ دیجئے، ہفتے میں ایک بار، چلیں مہینے میں ایک بار، عید پہ ملتے ہیں، اور اس کا بھی دورانیہ 3 سیکنڈ کا نہیں ہوتا۔ اپنے آپ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال پوچھئے، زندگی میں کبھی اپنے باپ سے گلے ملیں جس کا دورانیہ 1 منٹ سے اوپر ہو؟ اور اگر نہیں تو یقین جانیے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ یہ کام کر کے دیکھیے، آپ کی بات بھی مان لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، آپ ان سے کم بات تو کریں نا۔ یہ جو ناراضگیاں لے کے بیٹھ گئے ہیں اور دل میں لیے گھوم رہے ہیں، اور سوائے ماں باپ کے پوری دنیا کو فخر سے بتا رہے ہیں کہ میں نے بات نہیں کی، یہ بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب نئی نسل ہے، جذبات آسمان پہ چھو رہے ہیں، پٹاخوں کی طرح بار بار پھٹتے رہتے ہیں، تو اس میں کون صحیح بات سمجھائے آپ کو؟ لیکن جو ظلم ہم نے معاشرے میں ماں باپ پہ روا رکھا ہوا ہے، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ غلاموں سے بھی شاید کچھ بہتر سلوک ہوتا ہوگا جتنا برا سلوک ہمارے معاشرے میں آج کل ماں باپ سے ہو رہا ہے۔ ماں باپ پہ تھوڑا سا رحم کریں، جس طرح آپ کی اولاد ہے، آپ اس کو عزیز رکھتے ہیں، آپ کو بھی کسی نہ کسی نے پالا ہوگا۔ پھینک دیتے نا اگر کچرے کے ڈبے کے اندر، پھر میں آپ سے پوچھتا کہ دنیا کے سارے ماں باپ یہ کام کرتے ہیں کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہے اپنی بساط کے مطابق، جو کچھ بھی نہیں کر سکے نا اپنے ساتھ وہ آپ میں دیکھتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے تو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ دنیا نہیں گھوم سکے تو آپ کو دنیا گھمانا چاہتے ہیں، وہ اچھا نہیں پہن سکے تو آپ کو اچھا پہنانا چاہتے ہیں۔ اور جواب میں کیا چاہیے آپ کے پاس سے؟ صرف 2 میٹھے بول، صرف کچھ لمحات دن کے، اور ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رینڈم ویڈیو شاید آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دے۔ اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے دعائیں ملیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔